نہایت ہی قابل احترام اور معزز ناظرین پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں، آج پھر خداوند کا یہ ادنا سا خادم آپ کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہے اور شکر گزار ہوں اس خوبصورت سما کے لیے اور ان ٹیکنیکل فیسلٹیز کے لیے جن کے ذریعہ سے ہم آپ تک خدا کی محبت کا پیغام پہنچا سکتے ہیں، کتاب مقدس کی خوبصورت باتوں کو پہنچا سکتے ہیں، اور ایسی باتیں جو آپ کے لیے قابل فہم نہیں ہے ان کی بابت ہم بات کر سکیں جو ہمارے ایمان سے متعلق ہیں۔ اس پروگرام میں جو میں مسیحی کیوں ہوں میں کئی ایک سوالات پر بات چیت کی جا رہی ہے، اور آپ کے سوال اور سوالات کے سبب سے بہت سارے اور نئے لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان کی بھی الجھنوں کو سلجھایا جا رہا ہے۔ آج کے لیے جو سوال بھائی، شاید آپ جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ ہی ہوں کیونکہ آپ کو دیکھا تو ہے نہیں، لیکن نام بھی ہم صیغہ راز میں رکھتے ہیں، تاہم آپ ہیں یا جو بھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال ہمارے اکثر مسلمان دوستوں کا ہے، اور اس نیم گھنٹے میں جو کچھ کہا جائے گا اس سوال کے جواب میں وہ بڑا کارآمد اور فائدہ مند ہوگا۔ سوال آج کے لیے جو اس پروگرام میں زیر غور ہوگا وہ یہ ہے کہ عیسائیت میں 3 خداؤں والی تعلیم ناقابل فہم ہے، جس سبب سے وہ قبول نہیں کی جا سکتی۔ کیا سوال ہے جی؟ کہ عیسائیوں میں جو 3 خداؤں کا تصور ہے، یہ ایک ایسی تعلیم ہے جو ناقابل فہم ہے، یعنی سمجھ میں نہیں آنے والی، جس سبب سے اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سوال ہے۔ اس سوال کے جواب میں 1-2 باتیں سرسری طور پر، عیسائیت اور مسیحیت، اس پر میں ابھی بات نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا وقت نکالیے اور ماضی کے جو پروگرامز تھے ان کو آپ دیکھیے، کم از کم شروع کے حصے دیکھیے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عیسائی کون ہے اور عیسائیت کہاں ہے، اور مسیحی کون ہے اور مسیح کون ہے۔ میں اپنے آپ کو عیسائی نہیں کہتا اور نہ ہی میں ہوں، میں مسیحی ہوں، اور جن کو آپ عیسائی کہتے ہیں در حقیقت وہ عیسائی نہیں، وہ مسیحی ہے۔ تو آپ جو سوال کر رہے ہیں گویا عیسائی نام استعمال کر رہے ہیں، لیکن بات در حقیقت ہم سے کر رہے ہیں جو ہم مسیحی ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے اس سوال میں کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو عیسائی یعنی مسیحی لوگ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، ان کے ہاں 3 خداؤں کا تصور ہے، یہ بات ناقابل فہم ہے۔ آپ یقین جانیے کہ یہ جو 3 خداؤں کی بات آپ کر رہے ہیں یہ میرے لیے بھی ناقابل فہم ہے کہ آپ یہ تعلیم ہمارے لیے کہاں سے لے آئے ہیں کہ ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں، جبکہ ایک بار نہیں 12 بار
میں نے بھی اپنے لیکچرز میں اور ہمارے اس ٹیلی ویژن پر جتنے بھی پروگرامز کرنے والے صاحبان ہوتے ہیں، میرے ہم ایمان مسیحی، وہ تمام کے تمام اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا تین نہیں ہے، خدا صرف اور صرف ایک ہے۔ اب تو آپ کو سمجھ جانا چاہیے نا، وہ ناقابل فہم والی بات جو ناقابل قبول ہے یک طرف رکھ لیجئے۔ ہم سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں، ہم اپنا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، الہوں اور خداؤں اور معبودوں کی کثرت کو نہیں مانتے۔ ایک ہی خدا ہے، تین خدا نہیں۔ ہمارے ہاں تین خداؤں کا کوئی کنسپٹ اور کوئی تصور نہیں ہے۔ اب ذرا اور قریب آ جائیں تاکہ آپ اور بہتر طریقہ سے اگلی بات کو بھی جان پائیں۔ میرے یوٹیوب چینلز پر جو یہی میں مسیحی کیوں ہوں، اس میں آلریڈی ایک اہم ترین موضوع پر بات کر چکا ہوں، اور وہ ہے تثلیث کے حوالے سے۔ اور اس تثلیث کے حوالے سے جو پروگرام تھا، اس میں نے اسی بات کو بیان کیا پورے وقت میں کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں یا ایک ہی خدا کو مانتے ہیں جو خالق ارض و سما ہے۔ مہربانی سے آپ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے، سکرول ڈاؤن سکرول اپ کیجئے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو میری اپنی ایک ویب سائٹ ہے newlifeinstitute.org، اس پر جائیے اور اوپر مینیو میں ہارٹ ایشوز لکھا ہوا ہے، اور اس کو کلک کریں تو پھر آپ کو ٹرینیٹی یا تثلیث کے بارے میں ویڈیوز ملیں گی۔ آپ وہاں پر خوب اچھی طرح سے سیکھ پائیں گے، ویل ڈیٹیلڈ بات ہے، اور کوشچنز آنسرز بھی ہے۔ یا پھر بکس کے سیکشن میں جائیے گا اور وہاں اردو بکس میں جائیں، اور وہاں پر علم التثلیث کے تعلق سے ایک کتاب ہوگی، آپ اس کو ہوگی نہیں بلکہ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھیے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، خداؤں کی کثرت کو نہیں مانتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ایک ایسا الزام ہے جو ہم پر زبردستی لگایا گیا، اور یہی واحد نہیں ہے، بلکہ جس طور پر یسوع مسیح کو آپ کے علماء یا آپ کی جو مقدس کتاب ہے اس میں جس طور پر پیش کیا گیا کہ ہم گویا یوں سمجھتے ہیں کہ یسوع مسیح ابن خدا ہے، نہیں، ہمارا اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ صرف ایک ہی الزام نہیں، کئی اور الزامات جو آپ کے، جن کو آپ علماء سمجھتے ہیں، ان کی طرف سے ہم پر ہے، جبکہ ہم شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ایسی تعلیم ہماری نہیں ہے۔ یہ سریعاً غلط الزامات ہیں، اور خدا کے لوگوں، جو سیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے سیکھنے کے عمل میں آپ ہرڈل یا رکاوٹ نہ بنے۔ اور آپ جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو سیکھنے کی روح سے یہاں پر موجود ہیں۔ اس لیے میں آپ ہی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ الجھن
جو پیدا کی گئی ہے اس کو کس طور پر سلجھایا جا سکتا ہے تاکہ ہم بہتر طور پر مدد کر سکیں۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ایسی باتیں ہیں جن کی بنیاد تورات کی کتاب پر، زبور کی کتاب پر، صحائف الانبیاء کرام اور ایون انجیل مقدس پر مبنی ہے۔ یہ تعلیم ان میں پائی جاتی ہے، اور میں اس ساری کتاب مقدس سے وہ تمام حوالہ جات جو خدائے واحد سے متعلق ہیں ان کو تو تلاوت کرنے سے رہا، لیکن 3 حوالہ جات آپ کی خدمت میں تلاوت بھی کروں گا تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ ہماری تعلیم در حقیقت ہے کیا۔ تورات کی کتاب میں یوں لکھا ہوا، استثناء 6 باب اور اس کی 4 آیت میں، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ بس آگے بڑھ سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ سن اے اسرائیل یعنی اسرائیلیوں سے تورات کے ذریعہ کلام کیا جا رہا ہے، جو آج میرے لیے بھی ہے، کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ تو اب کون سا الزام لگائیں گے جی؟ دوسرا حوالہ، جب میں انجیل مقدس میں جاتا ہوں تو مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 17 باب اور اس کی 3 آیت یہاں پر لکھا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد، کتنے خدا؟ خدائے واحد، کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق جو تو ہی ہے کو، اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ آمین۔ خدائے واحد کو اور یسوع مسیح کو جانے۔ یہ دوسرا حوالہ تھا جس میں ہمیں بتایا گیا ہے انجیل مقدس سے کہ خداوند خدا ایک ہی ہے، واحد خدا۔ اور میں آگے بھی پڑھ سکتا ہوں لیکن ضرورت نہیں ہے، میں صرف ایک خدا پر بات کر رہا ہوں۔ اور ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت اہم ترین حوالہ ہے ہمارے جاننے کے لیے، اور وہ ہے مقدس پولس رسول کے ذریعہ مقدس تیموتھیوس کے نام لکھے جانے والا خط، اور یہ پہلا خط ہے اور اس کا پہلا باب اور اس کی 17 آیت۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا کی عزت اور تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ کے پاس ٹائم ہو تو بھلے آپ اسی خط کے 2 باب کی 5 آیت کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک، یعنی یسوع مسیح جو انسان ہے۔ کیا اب بات کلیئر ہو گئی کہ نہیں؟ ہم اپنے ایمان کے پاسدار ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہے ہیں
میں اپنی پوری مسیحی قوم کے بہاف پر بول رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، ہم 2 یا 3 خداؤں کو نہیں مانتے۔ یہ وہ بات ہے جو آپ کے بڑے مذہبی رہنماؤں نے اپنی کتابوں میں یا مختلف اور پہلوؤں کے اعتبار سے آپ پر یہ باتیں ظاہر کی تاکہ ہمارے لیے آپ کے دل میں نفرت اور کدورت پیدا ہو۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اچھی طرح جاننے کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا، آپ صرف ان 3 حوالہ جات پر ہی قناعت نہ کریں۔ اگر ممکن ہو سکے تو آپ انجیل مقدس کو کہیں پاس ہی سے کسی مسیحی کتب خانہ سے خریدیں۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی مسیحی دوست آپ کو گفٹ کے طور پر بھی دے دے، اور اگر ایسے بھی کوئی بات نہ بنے تو آپ ہمارے اسی چینل پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر یا ہماری ویب سائٹ پر ای میل کر کے ہم سے یہ نسخہ مانگ سکتے ہیں۔ اب رہی بات 3 خداؤں کے تصور کی، تو اگر تو ہم 3 خداؤں کو مانتے ہیں تو پھر تو یہ بات واقعی آپ کے لیے ناقابل فہم تھی، اور اب تو فہم کھل گیا ہوگا، سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور پھر آپ کو یہ قبول بھی کرنا چاہیے کہ ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں، یعنی ہم مسیحی لوگ، ہمارا ایک ہی خدا ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ ایک پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں آپ لفظ اللہ استعمال کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ کیجئے، کیونکہ وہ آپ کا ایمان ہے۔ ہمارے ہاں فخر کی تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جس خدا کا میں نام لے رہا ہوں اس کے کئی نام ہیں، اور ان تمام ناموں میں سے میں کوئی بھی نام لے کر اس کو پکار سکتا ہوں اور اس سے بات کر سکتا ہوں۔ لیکن عام فہم اردو دان لوگوں کے لیے یا پنجابی بولنے والوں کے لیے یا ہندی بولنے والوں کے لیے، ہندی والوں کے لیے ذرا مختلف ہے، لیکن اردو اور پنجابی ہم جو پاکستانی ہیں، ہمارے لیے خدا کا لفظ یہ کوئی ناقابل فہم نہیں ہے کہ جس کے بارے میں ہم سمجھتے نہ ہوں۔ تو میرے خیال میں اللہ کہنا چاہیے یا خدا کہنا چاہیے یا خدا نہیں کہنا چاہیے، میرے خیال میں یہ صرف اور صرف انسانوں کی بنائی ہوئی دیواریں ہیں۔ آپ صرف ایک ہی نام یعنی اللہ پر ہی سٹک نہ ہو جائیں، آگے بڑھیں اور کچھ اور بھی جانیں۔ جب آپ انجیل مقدس کی تلاوت کریں گے، تورات اور زبور اور صحائف الانبیاء کی، تو آپ کو اور زیادہ ڈیٹیلز میں خدا کے ناموں کے بارے میں پتا چلے گا کہ وہ نام کیا ہے، اور یہ جو لفظ خدا ہے اصل میں یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے آپ کو بہتر طریقہ سے پتا چل جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ خدا واحد ہے۔ ایک آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک ہے، واحد، یعنی جس کے سوا اور کوئی نہ ہو۔ اور اس کی بابت لکھا ہے یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ یہ آیت بہت
بہت گہری، بہت معتبر، بہت خوبصورت آیت ہے باقی آیات کی طرح، لیکن اس موضوع کے اعتبار سے بہت اہم آیت ہے۔ آپ ضرور خود بھی تلاوت کیجئے گا۔ یہ ہے پہلا تیموتھیوس 2:5، 2 باب اور اس کی 5 آیت۔ اب خدا ایک ہی ہے اور انسان خدا کی مخلوق ہے۔ خدا پاک ہے، قدوس، بے عیب، لاسانی، غیر فانی، ہر جگہ حاضر ہے اور عالم کل ہے، اور انجیل مقدس کے مطابق وہ خدائے محبت ہے۔ اب وہ جو خدائے محبت ہے، انسان اس خدا کے برخلاف بغاوت کر بیٹھا، گناہ کر بیٹھا اور خدا کی حضوری سے نکل گیا۔ میں اس وقت کی بات کرتا ہوں جب جنت ارضی یعنی باغ عدن، جو تورات میں لفظ لکھا ہوا ہے، الفاظ لکھے ہیں، باغ عدن، وہاں پر پہلے کپل کو یعنی حضرت آدم اور حوا کو رکھا۔ انہوں نے پروردگار کی نافرمانی کی، اور ہر طرح کی نافرمانی ہے تو گناہ، خواہ ہم اس کو خطا کہیں، خواہ ہم اس کو غلطی کہیں، بھول چوک کہیں، جو بھی ہے، لیکن ہے تو نافرمانی نا۔ اور جو نافرمانی ہے وہ بھلائی یا نیکی کے زمرے میں نہیں آتی، وہ بدی اور گناہ کے زمرے میں آتی ہے۔ پلیز سمجھنے کی بھی کوشش کیجئے ساتھ ساتھ۔ یہ عیسائیت کی تعلیم اور ہماری تعلیم، یہ باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو باتیں میں ابھی کر رہا ہوں نا، ان باتوں کا آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے تعلق ہو یا نہ ہو وہ جانے، لیکن آپ سے ضرور ہے، کیونکہ آپ ان باتوں کو اس وقت ڈبل کان لگا کر سن بھی رہے ہیں اور ڈبل آنکھیں کھول کر دیکھ بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ بآسانی آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ خدا پاک ہے اور انسان پاک نہیں ہے، انسان گناہگار ہے، اور اگر انسان پاک ہی ہوتا تو جیسے گناہ سے پہلے عدن میں خدا کی حضوری میں رہتا، ویسے ہی آج کا انسان ان مذہبی حد بندیوں سے نکل کر ویسے ہی خدا کی حضوری میں ابد تک رہتا، ازل سے ابد تک۔ نافرمانی کی، انسان خدا سے دور ہو گیا، اور ہم اسی پہلے انسان کی اولاد ہیں، اس کا خون ہم میں ہے، نافرمانی ہم میں سرایت کرتی ہے، اور ہم بھی نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ کرتے ہیں، اور جان بوجھ کر بھی، دیدہ دانستہ بھی۔ اور جب رب العزت یہ دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ محبت ہے، اور عرش عظیم سے دیکھتے ہیں کہ انسان تو گناہگار ہے، وہ اپنی کسی نیکی کے سبب سے مجھ تک رسائی کر نہیں سکتا، تو اب خدا بذات خود انسان کے لیے عرش سے سٹیپ لیتا ہے فرش پر آنے کے لیے۔ کیا آپ کا ایمان ہے کہ خدا شیئن قدیر اور قادر مطلق ہے؟ یعنی
ہر ایک چیز پر قادر اور قدرت رکھنے والا؟ کیا خدا ماسوا گناہ کے سب کچھ کر سکتا ہے؟ ضرور، آف کورس وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا خدا انسان کو بچانے کے لیے انسانی روپ میں اس دنیا میں آ سکتا ہے؟ بتائیے، قادر مطلق تو ہے، شیئن قدیر ہے۔ اب کیا سونگ گیا ہے کہ ہم اس بات کو نہ مانیں کہ خدا انسانی جامہ میں خدائے قادر ہوتے ہوئے، خدائے محبت ہوتے ہوئے اس دنیا میں آ نہیں سکتا؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں روکے؟ تو بھائی، سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ وہ قادر مطلق خدا انسانی جامہ میں، اور آپ کی مقدس کتاب میں وہ جب انسانی جامہ پہنتا ہے اور اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو آپ کلمۃ اللہ کہتے ہیں۔ وہی خدا اب کلمۃ اللہ، اور پھر اس کے بعد آپ اس کو روح اللہ کہتے ہیں۔ وہ کلمہ جو جسم اختیار کر کے اس دنیا میں آیا، ہم اس کو یسوع مسیح کہتے ہیں۔ اور اس آیت کے مطابق جو تلاوت کی گئی تھی، خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ایک ہی ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ اب میں نے ایک بات تو پہلے ہی کہہ دی کہ اس بات کی ڈیٹیل جاننے کے لیے کہ ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں یا نہیں، خداوند یسوع مسیح کون ہے، روح القدس کون ہے، اور یہ تین خداؤں کا تصور ہے بھی ہمارے ہاں کہ نہیں، میرے گزرے پروگرامز کو آپ دیکھیے اور آپ کی بہتر طریقہ سے مدد ہو پائے گی۔ لیکن اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ ازراہ کرم خدا کی اس محبت کی پیشکش کو آپ رائے گاہ نہ جانے دیجئے۔ اپنے پاپی ہونے کا، گناہگار ہونے کا اس کے حضور چاہے تو آنسوؤں کے ساتھ اقرار کر دیجئے، اپنے پاپوں سے توبہ کیجئے، اور وہ جو خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی ہے، یسوع مسیح، جس نے گناہگار کی اور خدا کے بیچ میں دشمنی کو مٹا ڈالا ہے، اس پر ایمان لائیے کہ مسیحا آپ میرے درمیانی ہیں، آپ نے میرے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لے لیا تاکہ میں بچ جاؤں۔ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میرے دل میں آ جائیے تاکہ میں آئندہ کے لیے آپ کے لیے جیون گزار سکوں۔ تو وہ پاک روح کی صورت میں آپ کے جیون میں آ کر چار چاند لگا دیں گے۔ اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کے اس سوال کے اس جواب میں یہ بات تو کم از کم کلیئر ہو گئی ہوگی آپ کے ذہن میں کہ ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے، ہم ایک ہی خدا کو مانتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے میری درخواست ہے آپ سے کہ آپ مسلسل دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔